اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی. تیز بخار ہے نبی کریم کو. 2 صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے. نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا. کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا. حضور آج کیا ہونے والا ہے؟ آج کیا کہا جائے گا؟ آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے. وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات. نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا. آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے. حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں. اس نے جانے کا ارادہ کر لیا. سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے. کسی کو تکلیف پہنچی. صحابہ پھوٹ کے رونے لگے. محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی. آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے. حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو. پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں آگے بڑھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے. نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ. سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا. سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے. حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کرے گی؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں. صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا. فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے. ان 2 شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے. میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جائے. حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے. حضرت سیدنا بلال فرماتے درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا. حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا. فرمایا عکاشہ میری طرف آ جا، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے. فرماتے میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے. جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے. نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے. محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ. حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے. نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا. جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی. حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا. حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے. کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لا گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟
یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے آقا شاہ کی زیارت کر لے۔ بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا اور لوگ بھول جاتے ہیں زیارتی کرتے ہوئے۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا۔ تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں باندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں، تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات شریف میں موجود ہے۔ کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا، اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حال بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو اڑا نہیں ہے کام۔ اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پریشان ہو گیا ہوں، اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں راشدی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں، تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی، لیکن حضور نے نہ صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل، اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو، لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے
बचा लेना, परेशान हो जाने वाले को समेट लेना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो। लोगों ने मदद की, लेकिन उस हद तक उसके पास पैसे न हुए जितना उसका कर्जा था। अब हुजूर ने उन लोगों को बुलाया जिनके उसने पैसे देने थे, और पैसे देने वालों से कहा कि इसके पास इतने हैं, इतने ले लो, और चलो तुम भी कुछ नेकी करो, कुछ ले लो, कुछ छोड़ दो। ये कौन करा रहा है? रहमतल लिल आलमीन नबी। वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बड़े खुश नसीब खुशबख्त इंसान है। कहते मेरी अम्मा खुद मुझे हुजूर की बारगाह में छोड़ गई थी कि या रसूलल्लाह ये आपकी खिदमत करेगा। कहते मैंने 10 साल हुजूर की नौकरी की है, नबी पाक ने कभी औफ भी नहीं कहा। बल्कि बुखारी मुस्लिम में एक अनोखी बात मौजूद है। फरमाते मुझे एक दिन हुजूर ने फरमाया जा ये काम करके आओ। कहते मेरे दिल में यही था कि फौरन जाऊंगा। इसी तरह लफ्ज मौजूद है, मेरे दिल में था जाऊंगा करके आऊंगा। हुजूर ने फरमाया करके आ, दिल में पक्का इरादा था जाऊंगा, लेकिन अपनी जुबान से मैंने कहा हुजूर मैंने कोई नहीं जाना। ये क्यों बात की? ये जरा लाड के साथ की, ये जरा नाज के साथ की, ये जरा ना मोहब्बत के साथ की, ये जरा हुजूर जो प्यार करते थे ना उस प्यार को सामने। हुजूर मैंने नहीं जाना तो कहते हुजूर थपकी देके ये गुलाम से बात हो रही। हुजूर फरमाने लगे चल ना तुझे कहे ना जा करके आ। कहते मैं चला गया, इसी इरादे से गया था जाऊंगा, लेकिन रास्ते में जब मैं गया तो बच्चे खेल रहे थे, मैंने भी खेलना शुरू कर दिया। खेल रहा हूँ देर हो गई। हुजूर ने भेजा था किसी काम। अब जब ज्यादा देर हुई तो करीम घर से निकले, और जब हुजूर ने मुझे दूर से देखा और मुझे करीम के आने का पता चला तो अब मैं डरा। अब मेरा अंदाज बड़ा जुदा गाना हो गया जो कि हुजूर ने भेजा था। ये तो खादम की बात है ना, ऐसा अच्छी गल दसिया जे अपना मुंडा भी कदे ना जाए थे। और तेनू मैं कलिया सी, तू गया क्यों नहीं? नाराज नहीं होना आपने, लेकिन चलो बच्चा है, किसी वक्त देर सवेर भी हो ही जाती है, क्यों इतनी सख्ती करते हैं? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जब हुजूर को आते देखा तो मैं पूरी तरह डर गया, लेकिन करीम महबूब जब मेरे करीब आए और मुझे डरा हुआ देखा ना, तो फिर रहमतल लिल आलमीन महबूब की रहमत का बादल छाया। और जब हुजूर मुझे देख के हंसे ना, बस वो हंस गए और मेरा काम बन गया। बस करीम थोड़ी देर हुई, एक आया कालियां जुल्फा वाला, एवी 2 घड़ियां मेरे मन विच रुकिया ते कर गया नूर उजाला। बात बन गई, बात भी ठंडी हो गई। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने कहा था जाओ, गए नहीं। अब जब हुजूर मुस्कुरा गए तो बात ही खत्म हो गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगा हूं, तो हुजूर ने फिर शुरू से बात शुरू कर दी। हुजूर जाने लगा हूं, फरमाया जा दौड़ के आ, फिर जो कहा था वो करके आ। लेकिन वो बीच में जो देर हुई थी, वो जो लेट हुई थी, और जो मैं कह के आया था मैंने नहीं जाना, हुजूर ने उस बात पर मुझसे कोई सख्ती नहीं की। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, और ये भी आपको मुस्लिम शरीफ में मिलेगा, फरमाते हैं कि जंग में मैं हुजूर के साथ था, मेरा ऊंट बड़ा कमजोर हो गया, बीमार हो गया, चल नहीं रहा था। हुजूर मेरे करीब आए,
اور پیچھے آके فرمانے لگے اسے بھگاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور بیمار ہے کیسے بھگاؤں؟ تو نبی پاک نے نا اونٹ کو ایک درہ لگایا اور گویا پیغمبر اعظم نے حکم دیا، نبی رحمت نے، نبی اکرم نے حکم دیا، فرمایا اونٹ بھاگتا کیوں نہیں؟ وہ جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار نے حکم دیا، وہ اونٹ سب سے آگے نکل گیا۔ اب حضور گھوڑا دوڑا کے آگے آئے، فرمانے لگے جابر یہ اونٹ میرے ہاتھ بھیج نہیں دیتا؟ وہ بیمار تھا، حضور کے حکم سے بھاگا ہے، فرمایا بیچ نہیں دیتا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ پیسے رکھ لے۔ فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کا یہ ہے؟ فرمایا نہیں آپ قیمت بتائیں۔ حضور ٹھیک ہے اتنے کا اونٹ ہے، میں مدینہ طیبہ جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے اونٹ خریدا، مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی سے فرمایا جابر کو اونٹ کی قیمت بھی دے دو اور کچھ پیسے زیادہ بھی دے دو۔ فرماتے ہیں مجھے اونٹ کی قیمت بھی مل گئی، کچھ پیسے زیادہ بھی مل گئے، اور جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اونٹ پیش کر کے اور قیمت لے کے جانے لگا تو حضور فرمانے لگے جابر جانا نہیں، قیمت بھی تیری ہے اونٹ بھی تیرا ہے۔ نبی پاک نے وہ اونٹ بھی تحفے میں مجھے واپس دے دیا۔ یہ اخلاقی رویے کی بلندی کہ کسی شخص کی غربت میں اسے نوازنا، لیکن اس طرح کا نوازنا اسے محسوس نہ ہو۔ حضور اونٹنی پہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگوں جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات۔ یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا۔ ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھئی بس بھئی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب، حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا، حرمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ، جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے۔ مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے۔ اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا، حضور نے پوچھا، یہ بھی ذرا کمال ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نا
آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج آپ کون سا دن ہے تو آپ کہیں کہ جناب جمعہ ہے، عجیب آدمی ہے جمعہ پڑھا رہے ہو. لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے. حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی جی بندہ بولے ہی نہ، یہ کیا بات. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے، انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی، سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ قربان جائے بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. ہمیں کیا پتا؟ پوچھا کسی نے، لکھا ہے صوفیاء نے، کسی نے پوچھا تمہیں پتہ نہیں، کہنے لگے چپ کر، ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے. تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے؟ بھائی صاحب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو یہ حج ہوتا ہے، کون سی تاریخ ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. قربان جائیں. حضور نے پوچھا دن کون سا ہے؟ سب کو پتا ہے جمعہ ہے. کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا. وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے؟ تو اہل محبت کہتے ہیں صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے، ہمیں کوئی دن سے غرض ہے، ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. ہمیں تو محبوب سے غرض ہے. مہینہ تھا ذی الحج کا، اگر حضور کہہ دیتے ذی الحج نہیں ذی قعدہ ہے تو ہم نے ذی قعدہ ہی بنا لینا تھا. تاریخ تھی 9، اگر حضور فرما دیتے 11 ہے تو ہم نے 11 ہی بنا لینی تھی. دن تھا جمعے کا، اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کیا لگے؟ ہمیں تو محبوب کی رضا چاہیے. آپ دیکھیں نا ایک صحابی کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، اور لمبے ہاتھوں والے. ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے 2 ہاتھوں والا. اور بھئی میرے بھی 2 ہیں، تم کیوں 2 ہاتھوں والا؟ کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا، مجھے نبی پاک نے کہا 2 ہاتھوں والا. تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا. تو حضور سید عالم نے پوچھا، پھر حضور نے حرمت یاد کرائی. فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے، جمعے کا ہے، یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے، ذی الحج کا ہے، یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے. لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا، ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا. مسلمان بھائیوں خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار، نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. ہم کیسے بیٹھ کے یار، ہم کیسے جرات کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے، کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے، بالکل پتہ نہیں تھا بات کا، ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری، داستان سرائی کر گئے. صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ، کسی نہ کسی کی شکایت، یہ ہماری گپ شپ ہے. خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ.
ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، پاس کرنا۔ مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزتوں کا دفاع شروع کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں۔ کچھ چیزیں ایسی، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں، جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا، بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں، یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے، آپ بڑے اچھے ہیں، یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میں نے چلے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں، میں نے رخصت ہو جانا 2-3 گھنٹوں کے بعد۔ یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کرے نہ کرے، اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا، تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی، میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔